بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، شعبان معظم کا مہینہ یہ بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا بھی ہو سکے نوافل پڑھنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جتنی بھی ہو سکے برکتیں سمیٹ لیں۔ میری پیاری بہنوں، آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کے آئی ہوں یہ بہت خوبصورت وظیفہ ہے۔ ناممکن کو ممکن بنا دینے والا یہ عمل ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہیں، ان کو پڑھنے سے لاکھوں نہیں اربوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس میں اسم اعظم ہے۔ اگر اس کو شعبان کے مہینے میں کر لیا جائے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ان کو پڑھنے میں صرف 2 منٹ لگتے ہیں، مگر اس کا ثواب 210 قرآن کا ثواب، اربوں نیکیوں جو قرآن کی سورت شعبان میں صرف 12 مرتبہ پڑھتا ہے۔ کسی نے کہا کہ دنیا میں عزت مالدار کے، کسی نے کہا بادشاہ کی عزت زیادہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ مالدار کی عزت ہے نہ بادشاہ کی عزت ہے، تو قرآن کریم پڑھنے والے اور اس کے پڑھانے والے کی ہے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ کر قرآن کھولا اور اس کی 100 آیات تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام دنیا والوں کے عمل کے برابر ثواب بلند فرما دے گا۔ شعبان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ شعبان میں خواہ انسان کے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، اگر بکریوں کے بال کے برابر انسان کے گناہ کیوں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، ماہ شعبان برکات اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ آپ تلاوت قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور پورا سال اس پر رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ اس کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر اس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو رزق ایسے برسے گا کہ جیسے بارش۔ اگر کوئی بیٹی، بہن، بھائی یا بیٹا رشتے کے لیے پریشان ہے تو انشاءاللہ اس کو کرنے سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے لیے رشتہ بھیجے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ دشمن ایسے آپ کی جان چھوڑ دے گا جیسے کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو روزی کا کوئی مسئلہ ہے، پریشان ہے، گھر میں فاقے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ میری پیاری بہنوں، اس وظیفے میں اسم اعظم ہے، اس کو کرنے سے کوئی ایسی دعا نہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب کام بگڑ گئے ہوں، کوئی راہ نہ نظر آ رہی ہو، تو آپ نے اللہ پاک کے یہ 3 نام جو صفاتی میں بھی آپ سے شیئر کروں گی، آپ نے ان کا دن رات ورد کرنا ہے۔ جیسے آپ ورد کریں گی تو انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے پورا دور چل رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو وہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گی انشاءاللہ، بشرطے آپ اس کو یقین کے ساتھ کریں۔ میری پیاری بہنوں، یقین کامل ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ کوئی چیز بھی آپ صدقہ دے سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، حسب توفیق صدقہ دیں۔ اگر آپ زیادہ نہیں دے سکتے تو 1 مٹھی آٹا بھی دے سکتے ہیں، چاول بھی دے سکتے ہیں، پیسے، کوئی بھی چیز جو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں تو آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صاف کپڑے پہن کر باوضو ہو کر رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ النفل حاجت کے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا، آپ کے پاس وقت کم ہے، تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ الحمد شریف پڑھیں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ پھر آپ نے 11,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام جو صفاتی ہیں وہ آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ آپ نے تسبیح کے 1 دانے پر یہ تینوں نام پڑھیں۔ اسی طرح آپ نے تسبیح کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی کام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، تو آپ نے
اس کے لیے دل سے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگنا ہے کہ جیسے کوئی بچہ اپنے والدین سے ضد کر کے اپنی بات منوا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے ایسی ہی اپنی دعا کو قبول کروانا لینا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ عمل صرف آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، تو آپ کا جتنی بھی بڑی پریشانی ہوگی، رکا ہوا کام ہوگا، تو انشاءاللہ 7 دن کے اندر وہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میری پیاری بہنوں، اگر کسی دن آپ کو پریشانی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے 3 دن تک لگاتار آپ نے ورد کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے، دنیا کا کوئی بھی آپ کام کر رہی ہیں تو بس آپ نے یہی پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ تو پھر آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے منٹوں میں حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بس آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے میری پیاری بہنوں۔ اس میں عزم ہے، اس کے پڑھنے سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، اور ڈاکٹر نے لا علاج کر لیا ہے، تو یہی وظیفہ آپ کریں اور اس کے پانی پہ دم کر کے اس کو مریض کو پلا دیں، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کہیں شادی بیٹی ہے، بیٹا ہے، یا بچی خود کہیں شادی کرنا چاہتی ہے، تو آپ نے اس عمل کو کر کے اس لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کی تصویر پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کچھ ہی دن میں اس کا رشتہ وہاں پر ہو جائے گا جہاں آپ لوگ چاہتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اس سے زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔